السلام علیکم۔ شہر عاشور بائی امطل عزیز شہزاد لاسٹ ایپیسوڈ۔ تب ہی اس کے فون کی بیل بجی۔ وہ بری طرح چونکا، پھر پاکٹ سے فون نکال کر آنسو پوچھتے ہوئے ریسیو کیا۔ ہیلو، اس نے مزمل سی آواز میں کہا۔ بیٹا سائے، یہ کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہم پر؟ ایسا کیا ہو گیا آخر؟ ماں پارا روتے ہوئے بولی۔ سائے نے بمشکل تمام خود پر قابو پا کر کہا، بس خالہ جان، آپ دعا کریں۔ میں نے تو کوئی اور ہی بات کرنے کے لیے وقار بھائی کو فون ملایا تھا تو گھر سے یہ خبر ملی۔ اجیا کہاں ہے؟ ان کے پوچھنے پر سائر کو اس کا خیال آیا۔ کالج میں ہے، ابھی اسے یہ خبر نہیں ملی۔ میں نے دستیاب فلائٹ لے لی ہے، میں 2 گھنٹے تک پہنچ رہی ہوں کراچی۔ میرے خدایا، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ میرب کہاں ہے؟ اس کی طبیعت کیسی ہے؟ اپنے گھر پر، اس نے مختصر بتایا۔ ڈاکٹر تیزی سے اس کے نزدیک آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ وہ ہراساں ہو کر بولا۔ آپ دعا کریں، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور یہ انجیکشن فوراً لے کر آئیں۔ اوکے ڈاکٹر، اس نے ڈاکٹر سے پرچہ لیتے ہوئے کہا، پھر ماں پارا سے مخاطب ہوا۔ اچھا خالہ جان، میں رکھتا ہوں۔ اب تک تو تیری تصویریں تیرے باپ تک پہنچ چکی ہوں گی۔ اجیا کالج سے نکل رہی تھی جب اسے گل کی کال موصول ہوئی۔ اچھا، وہ بے ساختہ بولی، تب تو پھر میں گھر جانے کی بجائے آپ کی طرف آ جاتی ہوں، نہ جانے وہاں کیا صورتحال ہوگی۔ ارے بے عقل، اس نے جیسے سر پیٹا اپنا۔ تو وہاں جا کر تو دیکھ، وہاں جائے گی نہیں تو دیکھے گی کیسے کہ وہاں کیا قیامت مچائی ہے تیری تصویروں نے؟ مگر مجھے ڈر لگ رہا ہے امی، وہ خوف زدہ سی بولی۔ نہ جانے بابا اور سائر بھائی میرے ساتھ کیا سلوک کریں۔ اتنا ڈرنے اور گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ برا مان گئی۔ جا کر دیکھو تو کہ مجھے برباد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا، تمہارے دل کو کھلونا سمجھنے والوں پر کیا بیتی، اور پھر تمہیں آنا تو بہرحال یہی پڑے گا نا، تو آ جانا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ یوں مرے مرے انداز میں بولی، گویا دل سے راضی نہ ہو۔ ٹھیک کہتے ہیں سیانے۔ گل فون بند کرنے کے بعد سوچ رہی تھی، کبھی کے دن بڑے، کبھی کی راتیں۔ کل تمہارا دم مجھ پر بھاری پڑا تھا جمیل، آج میرے مہرے نے تمہیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میری اذیت اور ناکامی کا باب اب بند ہوا چاہتا ہے، اور آج سے تمہارے سکون اور نیک نامی کے دن گنے جا چکے۔ برسوں پہلے جو زخم تم نے مجھے دیا تھا جمیل، آج اس کا بدلہ میں نے لے لیا ہے کہ بہت سالوں سے یہی میری زندگی کا مقصد تھا۔ اس روز تم فتح کا جشن منا رہے تھے، آج میری باری ہے۔ اس نے دیوانوں کی طرح پورا منہ کھول کر ہذیانی قہقہ لگایا اور اپنے سامنے رکھی بوتل میں سے مشروب انڈیلا اور گھٹا گھٹ پی گئی۔ اس کے رگوں پہ میں ایک عجیب سی سرمستی اور سرور چھا رہا تھا، سراسر عارضی سرور۔ ماں پارا ایئرپورٹ سے سیدھی ہسپتال چلی آئیں۔ بکھرے بکھرے حلیے میں سوجی آنکھوں والے متوحش سے سائر کو دیکھ کر ان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اب کیا کہتے ہیں ڈاکٹرز؟ ماں پارا نے پوچھا۔ 24 گھنٹے بہت اہم ہیں، اس نے مختصراً بتایا۔ انشاءاللہ اللہ اپنا کرم کرے گا۔ تم کیوں اتنے فکر مند ہو رہے ہو، اور تم اکیلے کیوں ہو یہاں؟ میرب کے گھر والوں کو اس وقت تمہارے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ ظاہر ہے اس شہر میں تمہارا ان کے علاوہ کوئی رشتہ دار بھی تو نہیں۔ انہیں ہلکا سا غصہ آیا۔ میں نے انہیں فون نہیں کیا، وہ نگاہیں چرا کر بولا۔ بیٹا حد کرتے ہو، انہیں اطلاع تو دینی چاہیے تھی۔ رکو، میں کرتی ہوں میرب کو فون۔ اور یہ اجیا کہاں ہے؟ کیا اس سے بھی تم نے ابھی تک انفارم نہیں کیا؟ وہ میرب کو فون ملاتے ہوئے بولی، پھر کچھ سوچ کر رک گئی۔ ہوگی کالج میں، مجھے کچھ نہیں پتہ۔ مجھے اس وقت خود اپنی خبر نہیں ہے خالہ، میں کسی کے بارے میں کیا کہوں، اور اگر نہیں کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میری ہی وجہ سے وہ ان حالوں کو پہنچے ہیں۔ وہ انتظار گاہ میں نصب کرسی پر بیٹھتا ہوا سر بالوں کو مٹھی میں بھینچتے ہوئے بولے، تمہاری وجہ سے؟ ماں پارا تعجب سے بولی، کیوں سائے، ایسا کیا کیا ہے تم نے؟ میں نہیں بتا سکتا آپ کو، میں نے سب کچھ ختم کر دیا ہے۔ وہ زاروں قطار رونے لگا۔ ماں پارا بھی آپ دیدہ ہو گئی، پھر پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، نہیں بیٹا، اپنے آپ کو قصوروار مت ٹھہراؤ۔ نہیں خالہ، سارا قصور میرا ہے، میں نے ہی انہیں دکھ پہنچایا ہے۔ وہ اپنی تربیت کو رائے گاہ جاتا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے۔ آخر ایسا کیا کر دیا تھا اس نے؟ ماں پارا نے ازحد تشویش سے سوچا۔ اس سے پوچھنا بیکار تھا کہ وہ کچھ بتانے پر آمادہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے ایک بار پھر میرب کو کال ملانے کا سوچا۔ میں اب 5 اسٹینڈرڈ میں آ گیا ہوں، مجھے اب اپنا لاہور والا بڑا سا گھر، خوبصورت پھولوں سے سجا گارڈن، اپنے پرانے فرینڈز، اسکول ٹیچرز، کچھ بھی بہت زیادہ یاد نہیں آتا۔ زینت بی بھی ہمیں چھوڑ کر اپنی بہن کے پاس ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہیں۔ اب ہمارے پاس نئی میڈ ہے، ان کا نام صفیہ ہے،
یہ بہت سخت اور رسول پرست ہیں، مجھ سے زیادہ باتیں بھی نہیں کرتی۔ سارا وقت روتی ہوئی اجیا کو گود میں جو اٹھانا پڑتا ہے۔ وہ بہت کمزور اور چڑچڑی بیبی ہے۔ بابا کراچی آ کر بہت زیادہ بزی رہنے لگے ہیں، مگر وہ جب بھی کام سے واپس آتے ہیں مجھے اور اجیا کو اپنے ساتھ ہی بٹھا کر رکھتے ہیں۔ میں تو سوتا بھی ان کے ساتھ ہوں۔ اجیا رات میں ڈسٹرب بہت کرتی ہے، اسی لیے میڈ کے پاس ہوتی ہے۔ میں اب زیادہ باتیں نہیں کرتا، فرینڈ بھی نہیں بناتا، فرینڈس گندے ہوتے ہیں۔ میری مما کے اتنے سارے فرینڈس تھے، انہوں نے ان کے لیے بابا سے لڑائی کی اور ہمیں چھوڑ دیا۔ پیاری ڈائری میں اپنی ساری باتیں اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں کیونکہ تم سب سے اچھی دوست ہو۔ تم یہ ساری باتیں کسی کو نہیں بتا سکتی، پرامس کرو نہیں بتاؤ گی نا؟ کیونکہ بابا کہتے ہیں اپنی فیملی کی بات دوسروں سے کرنا بری بات ہوتی ہے، دوسرے آپ کی انسلٹ کرتے ہیں، آپ کو دکھ پہنچاتے ہیں، مگر آئی ہوپ کہ تم ایسا نہیں کرو گی نا؟ میرب نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ وہ ڈائری بند کی۔ کیا بند تھا ان ڈائریوں میں؟ یہ راز اب اس پر منکشف ہو چکا تھا۔ اس کا فون بج رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی صحیح کی۔ ہیلو میرا بیٹا، میں ماں پارا بات کری۔ جی خالہ جانی، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ بیٹا اب کیا کہوں، تمہاری طبیعت تو خود ٹھیک نہیں میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیے۔ اس کی حسیات الرٹ ہو گئی۔ کیا تم جانتی ہو کہ وقار بھائی اور سائر کے بیچ کیا ٹینشن ہوئی ہے؟ ٹینشن؟ شاید ہاں جانتی ہوں، وہ سوچ کر بولی۔ مگر کیوں خالہ، آپ کیوں پوچھ رہی؟ بس بیٹا دعا کرو، وقار بھائی اسپتال میں ہے، دعا کرو کہ وہ ساتھ خیریت کے گھر واپس آ جائیں۔ وہ بولی۔ کیا؟ میرب کو دھچکا لگا۔ بابا ہاسپٹل لائزڈ ہیں، کیا ہوا انہیں؟ خیریت سے تو ہیں وہ؟ سب ٹھیک ہے، بس تم دعا کرو۔ وہ اتنے متفش انداز میں بولی کہ ماں پارا کو اسے بتانے پر افسوس سا ہونے لگا، مگر ظاہر ہے بتانا بھی ضروری تھا۔ میں آتی ہوں اسپتال، اس نے کہا۔ ماں پارا ارے ارے ہی کرتی رہ گئی۔ اجیا ڈرے سہمے انداز میں گھر کے اندر داخل ہوئی، مگر وہاں اس کی توقع کے برخلاف سب کچھ ہی نارمل تھا۔ وہ بنا رکے سیدھی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ آج اسے یہ زندہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا تھا، اس لیے کسی بھی بات سے زیادہ اسے اس بات کی فکر لاحق تھی۔ مگر نہ جانے کیا بات تھی کہ بار بار اس پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی تھی۔ اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، اس نے دل کو ڈپٹا تھا۔ میرب، ماریا، سعدیہ اور سعد کے ہمراہ فوراً ہی اسپتال پہنچی تھی اور اب ماں پارا کے گلے لگی رو رہی تھی۔ سائر بڑی خاموش نگاہوں سے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ بیٹا کیوں رو رو کر خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ اپنی حالت دیکھو، میں نے خواہ مخواہ تمہیں پریشان کر دیا۔ نہیں، آپ نے اچھا کیا جو اطلاع دے دی، آخر کڑے وقت میں انسان کے کام آتا ہے۔ سعدیہ نے آگے بڑھ کر سائر کے کندھے پر مشفقانہ انداز میں ہاتھ رکھا۔ لو بھلا بتاؤ، بچہ بیچارہ اکیلا پریشانی جھیلتا رہا، اگر اپنے ساتھ ہوں تو فکر عادی ہو جاتی ہے۔ اب تم بالکل فکر مت کرو، دیکھ لینا بھائی صاحب انشاءاللہ جلد ہی صحت یاب ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ، آمین، اس نے کہا تھا۔ تبھی ڈاکٹر ایک مرتبہ پھر ان کی جانب آتا دکھائی دیا۔ سب یکدم خوف سے الرٹ ہو گئے۔ فی الحال وہ خطرے سے باہر ہیں، مگر پھر بھی 24 گھنٹے نہایت اہم ہیں۔ ہم نے انہیں انڈر آبزرویشن رکھا ہے، آپ بس دعا کریں۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ بے ساختہ سائر کا مرجھایا ہوا چہرہ کھلا تھا۔ سبھی اس اطلاع پر اطمینان محسوس کر رہے تھے۔ اب ایسا کرو بیٹا، ہم لوگ یہیں ہیں، تم جاؤ ماں پارا کے ساتھ گھر پر کچھ دیر آرام کر لو، فریش ہو کر پھر آ جانا۔ سعدیہ نے کہا۔ نہیں، میں یہیں رہوں گا، یہاں میری ضرورت ہے، وہ ضدی لہجے میں بولا۔ نہیں بیٹا، سعدیہ ٹھیک کہہ رہی، چلو گھر، حلیہ دیکھو اپنا کتنا خراب ہو رہا ہے، 1-2 گھنٹے آرام کر کے واپس آ جانا۔ ماں پارا نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ اور میرب، چلو شاباش، تم بھی گھر چلو، تم شکل ہی سے کمزور اور بیمار لگ رہی ہو۔ اور میرب نے انکار نہیں کیا کہ اسے بہت سے ایسے سوالات کرنے تھے جن کا جواب صرف ماں پارا ہی دے سکتی تھی۔ وہ تینوں ابھی کچھ دیر قبل ہی لاؤنج میں تھکے اور اپنی اپنی سوچوں میں گم آ کر بیٹھے تھے کہ لالی چلی آئی۔ کیسے ہیں صاحب جی، اچھے تو ہیں؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں، تم دعا کرو، ماں پارا مختصراً بولی۔ سائے نے صوفے کی پشت سے سر ٹکا دیا تھا۔ میرب خاموش بیٹھی تھی۔ ہاں، میں تو صبح سے صاحب کے لیے دعا کر رہی ہوں، بہت اچھے ہیں وہ، بہت خیال رکھتے ہیں ہم سب کا، اللہ انہیں لمبی حیاتی دے۔ ڈاکیا کوئی لفافہ دے کر گیا تھا ان کے نام، جب میں چائے کا پوچھنے گئی تو وہ خط ہی پڑھ رہے تھے۔ خدا کی مار، لعنت ہو اس لفافے پر، مجھے تو لگتا ہے اسی کو پڑھ کر صاحب کی طبیعت بگڑی ہے۔ وہ ایسے لہجے میں بولی گویا بہت بڑا انکشاف کر رہی ہو، اور سچ تو یہی تھا۔ وہ سب لفافے اور خط کا ذکر سن کر بری طرح چونکے۔ ذرا لے کر آؤ، کہاں ہے وہ خط؟ ماں پارا عجیب بے چینی سے بولی۔ ماں پارا خط پڑھ کر دم بخود بیٹھی تھی۔
ان کے اندر اتنی ہمت باقی نہیں رہی تھی کہ وہ میگزین کھول کر دیکھ پاتی۔ کیا کیا لکھا ہے؟ کس کا خط ہے؟ ساحر اپنی نشست سے اٹھا، جھپٹ کر ان سے کاغذ چھینا۔ میرا بلاک پریشانی اور تجسس سے کبھی کاغذ، کبھی ماں پارا تو کبھی ساحر کو دیکھ رہی تھی۔ وقار جمیل فروکی: آج سے تقریباً 17 سال قبل تم نے ایک سرپرائز مجھے دیا تھا۔ آج میری باری ہے۔ تم نے کیا سوچا تھا کہ چندہ اتنی ہی ارزاں شے ہے کہ جب تمہارا جی چاہے گا اپنی زندگی سے اسے تہی دامہ کر کے نکال پھینکو گے؟ تو یہ تمہاری بھول تھی۔ وقار جمیل: اس روز تم نے مجھے برباد کیا تھا، آج میں وہ بربادی تمہیں لٹا رہی ہوں، سود سمیت۔ اس میگزین میں چھپی تمہاری معصوم اور پاکیزہ بیٹی کی تصاویر تمہیں احساس دلائیں گی اس بھیانک غلطی کا جو تم نے مجھ سے سب کچھ دھوکے بازی سے چھین کر کی تھی۔ آج کے بعد تم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوگے۔ میرا خود سے وعدہ ہے۔ تم سے وعدہ کر کے میں نے کیا کرنا ہے؟ خود سے وعدہ کروں گی تو نبھاؤں گی تو صحیح۔ فقط گلناز بانو عرف چندہ۔ اور میگزین دیکھنے کی اس نے نہ ضرورت محسوس کی، نہ اس میں ہمت تھی۔ خط پڑھ کر وہ پتھرایا نہیں، بلکہ اس کے اندر سالوں سے دہتا آتش فشاں پھٹ پڑا۔ اجیا کہاں ہے؟ اجیا! وہ پوری قوت سے دھاڑا تو ماں پارا یکلخت ہوش میں آئی، اور اجیا جو اپنا مختصر سا ٹیچی بکس تھامے باہر کی صورتحال سے یکسر بے نیاز خاموشی سے باہر نکل رہی تھی، اس کا جلال دے کر وہیں جم گئی۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا بے غیرت! وہ اس کی جانب جھپٹا تو ماں پارا جیسے ہڑبڑا کر ہوش میں آئی۔ جب تک ماں پارا ان کے نزدیک پہنچی، ساحر یک کے بعد دیگرے تھپڑوں سے اس کا منہ سرخ کر چکا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ کیا کیا؟ رکو، ٹھہرو ساحر! ماں پارا نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ مت روکے مجھے، میں اسے جان سے مار دوں گا، اس نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ پاگل مت بنو، اسے مارنے سے کیا ملے گا؟ مجھے تو افسوس ہے کہ ہمیں پہلے ہی کیوں خبر نہ ہوئی۔ آپ لوگوں کو تو افسوس ہوگا ہی کہ جس عورت کو آپ لوگ جیتے جی مار چکے تھے وہ زندہ کیسے رہ گئی۔ ظالم ہے آپ سب! میں نے اپنی ماں کا بدلہ لے لیا ہے آپ سب سے، اب مجھے کوئی افسوس نہیں۔ وہ سرخ چہرے اور وحشت زدہ آنکھوں والی اجیا نہیں، کوئی سودائی لگ رہی تھی، اور جو اپنی سب سے قیمتی چیز داؤ پر لگائے وہ سودائی ہی تو ہوا کرتا ہے۔ بدلہ لے لیا ہے اپنے باپ کی جان لینے کی کوشش کر کے؟ ماں پارا نے ملامتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اور کس بات کا بدلہ؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ وہ اب قہر آلود نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ساحر دونوں ہاتھوں سے سر تھامے زمین پر یوں بیٹھا تھا گویا سب کچھ ہار چکا ہو۔ میرب صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بابا شکی تھے، تنگ نظر تھے، امی پہ شک کرتے تھے، انہوں نے ان کی زندگی تلخ کر رکھی تھی، آپ لوگوں نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا، وہ انہیں مارتے تھے، پیٹتے تھے، کولو کے بیل کی طرح ان سے گھر کے کام لیتے تھے۔ در حقیقت وہ اتنی خوبصورت کم عمر بیوی ڈیزرو ہی نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا امی کو۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی نہایت پریشانی میں گزاری، محنت کی، مزدوری کی، کسی نے انہیں پلٹ کر نہیں پوچھا۔ بہت غلط کیا آپ لوگوں نے ان کے ساتھ، بہت غلط۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ غلط تو ہم نے واقعی کیا جیا۔ ماں پارا تعصب سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں حقیقت سے نا آشنا رکھ کے، تمہارا بچپن، تمہاری معصومیت چھین نہ جائے، اس خوف سے ہم نے تمہیں آگاہی کے عذاب سے بچایا۔ تم لڑکی ذات تھی، تمہیں آنے والے وقت کے مسائل سے بچانے کی خاطر تمہارے باپ نے اپنا آبائی شہر چھوڑا، اپنے رشتہ داروں سے ملنا جلنا ترک کر دیا۔ تمہیں ایک محفوظ و مامون مستقبل دینے کی خاطر وقار بھائی نے اپنے حال میں کتنے سمجھوتے کیے تھے، یہ مجھ سے پوچھو۔ مجھے کسی سے کچھ نہیں پوچھنا، جھوٹے دغا باز ہیں آپ سب۔ آپ لوگوں نے بچپن ہی میں میری ماں سے جدا کر دیا مجھے، میں آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ وہ نفی میں سارا ہلا کر بری طرح سسک رہی تھی۔ کینسر کو وجود سے جدا کرنا ہی پڑتا ہے بے وقوف، نہیں تو وہ سارا جسم سڑا کر گلا کر ختم کر دیتا ہے۔ ماں پر اب خود بھی رونے لگی، بے بسی کے آنسو۔ میری ماں کے لیے آپ ایسے الفاظ استعمال کرنے کا کوئی حق نہیں، وہ درد سے بلبلائی۔ حقوق کی بات رہنے دو جیا، تم نہیں جانتی، تم کچھ نہیں جانتی، تم نہیں جانتی کہ وہ کتنی خود غرض اور مفاد پرست عورت ہے، تم نہیں جانتی کہ اس نے زندگی میں سوائے خود پرستی کے کچھ نہیں کیا، تم نہیں جانتی وہ رشتوں کو نبھاتی نہیں، انہیں استعمال کرتی ہے۔ اور تمہیں سن کر افسوس تو ہوگا، مگر اچھا ہے کہ سن ہی لو کہ وہ تمہیں بھی استعمال کر چکی ہے، بہت غلط طریقے سے۔ میں نہیں مانتی آپ کی بکواس کو، وہ بدتمیزی سے چیخی۔ تمہیں ماننا پڑے گا جیا، تم نے اس کی طرف کی کہانی بھی سنی، اب اس طرف کی کہانی بھی سنو، اس کے بعد فیصلہ کرو۔ مجھے اپنے بیان کی صداقت کے لیے گواہوں کی ضرورت نہیں، لیکن اگر تمہیں ہو تو میں چشم دید گواہ بھی تمہارے سامنے لا سکتی ہوں، اور لانا بھی کیا۔ وہ کچھ دیر ٹھہر کر ساحر کو دیکھنے لگی جو لوٹے پٹے انداز میں گمسم سا بیٹھا تھا۔ تمہارا یہ بھائی، اس سے پوچھو۔
کیسا محروم اور اذیت ناک بچپن گزارا ہے اس ہرما نصیب نے۔ کہو، سچ سننے کی تاب ہے تم میں؟ ماں پارا اسے دیکھ کر طنزیہ بولی۔ اجیا کے آنسو بھل بھل بہہ رہے تھے، وہ ہاں کر پا رہی تھی نہ۔ وقت بدل گیا، حالات تبدیل ہو گئے۔ پاکستان فلم انڈسٹری کا بدترین زوال شروع ہو گیا۔ ہر کرسی پر ان پڑھ اور موقع پرست لوگ قابض ہو گئے۔ نتیجتاً کام ٹھپ ہو گیا۔ انڈسٹری سے وابستہ لوگوں کے گھر کے چولہے بجھنے لگے۔ کراچی میں ڈرامہ انڈسٹری فروغ پا رہی تھی، وہاں اب کام بہت تھا، سو متعلقہ لوگ تلاش معاش کی خاطر کراچی کا رخ کرنے لگے۔ یہاں مواقع زیادہ تھے۔ چندہ بھی یہیں چلی آئی اور اپنی ایک جاننے والی کی وساطت سے میڈم نشی کے پارلر میں جاب حاصل کی اور یہیں ایک چھوٹے اور خستہ سے فلیٹ میں رہنے لگی۔ زندگی میں کوئی واقعہ بھی بنا کسی وجہ کے وقوع پذیر نہیں ہوتا۔ شاید قدرت چندہ کو آخری موقع دینا چاہتی تھی۔ چندہ کا اجیا اور ماں پارا کو شاپنگ مال میں دیکھنا وہ سنہری موقع کا سنگ بنیاد تھا اور اس نے ایک بار پھر اس موقع کا غلط استعمال ہی کیا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ وہ تم سے کب، کہاں اور کیسے ملی۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ اس نے ثابت کر دیا کہ وقار بائی کا فیصلہ کتنا بروقت اور درست تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کبھی اس کا خیال نہیں آیا یا ہم نے یہ نہیں سوچا کہ وہ کن حالوں میں زندگی گزاری ہوگی۔ آتا تھا، بھائیوں کا پتہ نہیں، مجھے اور آپا کو ضرور آتا تھا اور ہم اس کے لیے دعا بھی کرتے تھے، مگر افسوس کہ ہماری دعائیں اس کے کسی کام نہیں آئیں۔ وہ بولتے بولتے تھک سی گئی۔ ان کا چہرہ سرخ اور آنکھیں اشک بار تھیں۔ سائر بھی سر جھکائے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ میرب ساری کہانی سن کر ششدر بیٹھی تھی اور اجیا اب رو نہیں رہی تھی، اس کی آنکھوں میں چپ تاری تھی۔ اس نے ساری کہانی سن لی تھی مگر یقین نہیں، میں نہیں مان سکتی امی، ایسی ہرگز نہیں ہو سکتی، آپ جھوٹ بول رہی۔ کچھ دیر بعد وہ بولی تو ماں پارا نے ازحد غصے سے اسے دیکھا۔ کیسے مانو گی تم؟ وہ طریقہ بتا دو۔ مجھے ماننا ہی نہیں ہے، وہ ہٹ درمی سے بولی۔ اٹھو، وہ کھڑے ہوتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں بولی۔ ابھی اور اسی وقت مجھے اس کے پاس لے کر چلو، بہت ہو گیا یہ ڈرامہ، آج سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہو ہی جائے۔ میں نہیں لے کر جاؤں گی کسی کو وہاں، وہ خوف زدہ بچے کی طرف بولی۔ تبھی ماں پارا کا فون بجا، حمزہ کا تھا۔ انہوں نے اپنا لہجہ اعتدال پر لا کر ہیلو کہا۔ کہاں ہیں آپ؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ کراچی میں ہوں، بھائی صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں بیٹا، انہیں اٹیک ہوا ہے۔ کیوں، کیا اپنی بیٹی کے کارناموں کی خبر ہو گئی انہیں؟ وہ زہر خند ہو کر بولا۔ یہ کس انداز میں بات کر رہے ہو حمزہ؟ انہوں نے ناپسندیدگی سے لتاڑا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں میں مام، آج ہی کوریئر ملا ہے مجھے، خط ہے اجیا کا، ساتھ میں وہ میگزین بھی جس میں اس کی ولگر پکچرز آئی ہیں۔ اس نے صاف صاف لکھا ہے مام، وہ ماڈلنگ کرنا چاہتی ہے اور اس کی شادی زبردستی میرے ساتھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا یہ سب آپ کو معلوم تھا مام؟ وہ جیسے رو دینے کو تھا۔ ماں پارا بکھلا کر رہ گئی۔ نہیں بیٹا، اصل میں دراصل بات یہ ہے کہ ان سے بات نہ بنائی جا رہی تھی۔ ہاں کرتی تو بیٹے کا اعتماد کھوتی، نہ کرتی تو بیٹا نہ جانے کیا کرتا۔ مام، اس نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے۔ اگر ایسے ہی کریکٹر کی لڑکی سے شادی کرنی تھی تو یہاں کیا کمی تھی؟ نہیں مام، میں زبردستی کے بندھن باندھنے کا قائل نہیں ہوں۔ مجھے تو پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ وہ میرے ساتھ سے خوش نہیں ہے۔ میں نے آپ کو ابھی اسی لیے فون کیا کہ میں اسے طلاق دے رہا ہوں۔ ماں پارا پوری جان سے کانپ اٹھی۔ نہیں بیٹا، ایسی حماقت بالکل مت کرنا، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی۔ واٹ غلط فہمی مام؟ وہ یوں ہنسا گویا انہوں نے کوئی بچکانہ بات کہی ہو۔ لیٹر غلط ہو سکتا ہے مگر اس کی تصویریں؟ نو مام، میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ میری بیوی اتنا ولگر اور چیپ فوٹو شوٹ کروا لے اور میں ریئیکٹ نہ کروں۔ سوری مام، میں نے پہلے آپ کی بات مان لی تھی، اب نہیں مان سکتا، اس لیے میں اسے طلاق دے رہا ہوں۔ وہ حمزہ ڈونٹ ڈو اٹ کہتی رہ گئی مگر اس نے فون بند کر دیا۔ فون بند ہونے پر انہوں نے نہایت کاٹدار اور چبھتی نگاہوں سے ساکت کھڑی اجیا کو دیکھا، بہت جتاتی نگاہوں سے۔ یہی چاہتی تھی نا تم؟ تو مبارک ہو تمہیں، تمہارے کارناموں کی خبر اس تک بھی بڑے اہتمام سے پہنچا دی گئی ہے، وہ تمہیں طلاق دے رہا ہے۔ میرب نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کا گلا گھونٹا۔ سائر یوں ہی بیٹھا رہا گویا اب اسے کسی بھی بات سے فرق نہ پڑ رہا ہو، اور اجیا اس کی نگاہوں سے بے یقینی جھلکی اور وہ ساکت رہ گئی۔ ہکا بکا تو لالی بھی کھڑی تھی۔ تم بے عزت ہو گئی ہو اجیا، بدنام کر دی گئی ہو۔ یہ کیسا بدلہ، کیسا انتقام ہے جس میں سارا نقصان سراسر تمہارا ہی ہوا؟ تمہیں بڑی خوبی سے تمہارے ہی خلاف استعمال کر لیا گیا ہے اجیا، اور تم اندھی محبت میں بے موت ماری گئی۔ کیا اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہیں جھوٹی کہانی سنائی ہے؟ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچنے لگی۔
کہ یہ بات اس کے علم میں بھی نہیں تھی کہ حمزہ کو بھی اس کی تصاویر ارسال کی گئی ہیں، گو کہ اسے حمزہ سے کوئی لگاؤ، کوئی انسیت نہیں تھی، مگر بہرحال وہ اس کا کزن بھی تھا، اور اس کے سامنے یوں ایکسپوز ہونا، اور نہ صرف اس کے سامنے اجیا، تمہاری ہوش شبہ تصاویر تو نہ جانے کس کس نے دیکھی ہوں گی، کیا تم آج کے بعد خود سے نگاہیں ملانے کے قابل رہ گئی ہو؟ کوئی اس کے اندر درد سکھ رہا تھا۔ کیا تم اب بھی مجھے اس کے روبرو لے کر نہیں چلو گی؟ ماں پارا نے بہت کاردار لہجے میں سوال کیا تھا۔ اجیا کے اندر مسلسل درد کی کوئی باز گشت سی گونج رہی تھی۔ مجھے کیا سمجھا تھا اس نے؟ اب اسے پتہ چلے گا کہ برباد ہونے کے بعد کیسا محسوس ہوتا ہے۔ لات مار کر مجھے اپنی زندگی سے باہر پھینکا تھا نا اس نے۔ آج میں نے اسے ایسی ٹھوکر ماری کہ وہ منہ کے بل گرا ہوگا۔ وہ جھوم رہی تھی، خوشی سے ڈول رہی تھی، اپنی فتح پر کہکے لگا رہی تھی، بلند آہنگ خوفناک کہکے۔ تبھی دروازے کی گھنٹی بجی۔ وہ پل بھر کو خاموش ہوئی، پھر بے تابی سے دروازے کی جانب بڑھی۔ آ گئی میری ہونہار بیٹی۔ وہ دروازہ کھول کر والہانہ پذیرائی کو آگے بڑھی، مگر اسے جلد ہی ٹھہر جانا پڑا کہ دروازے پر اجیا نہیں، ماں پارا اور سائر تھے۔ مانو تم، اور یہ سونو ہے؟ اس نے پہچان کا مرحلہ بخیر و خوبی طے کر لیا تھا۔ ہاں میں۔ کیوں؟ کیا تمہیں کسی اور کا انتظار تھا؟ انہوں نے بنا بلائے گھر میں داخل ہوتے ہوئے طنزاً کہا۔ سائر کی بے تاثر نگاہیں اس بے حس چہرے پر جمی تھی جسے چومنے کی خواہش کبھی بہت بچپن میں اس کے سینے میں سر پٹخا کرتی تھی، مگر آج اس کے اندر سوائے رنج تیش کے کوئی اور جذبہ بیدار نہ ہوا۔ ہاں، اسی کا انتظار تھا جس نے تمہیں یہاں کا پتہ بتایا ہے۔ وہ ذرا بھی خائف یا شرمندہ نہ ہوئی۔ مجھے حیرانی ہے تم پر چندہ۔ ماں پارا تعصب سے اسے دے کر بولی کہ جس کا تکبر اور خود غرضانہ انداز آج بھی جوں کا توں قائم تھا۔ تم نے وقار بھائی کی عزت سے کھیلا، ان کی دولت کو برباد کرنا چاہا، تم نے اپنے بچوں کی معصومیت اور ان کا بچپن چھینا، اور آج بھی تم جب ان کی زندگی میں واپس لوٹی ہو تو تباہی اور بربادی بن کے۔ تم ہو کیا شاید چندہ؟ میں تمہیں کبھی سمجھ ہی نہیں پائی۔ مجھے لان تان کرنے سے تمہیں کچھ مل رہا ہو تو کرتی رہو، مگر واضح رہے مجھے تمہاری جذباتی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ مگر نگاہوں میں غصہ ٹھہرا ہوا تھا۔ میں جانتی ہوں تمہیں فرق پڑ بھی کیسے سکتا ہے۔ احساس انسانوں کے دل کی میراث ہے، یہ بے حس لوگوں کے اندر نہیں پنپتا۔ ماں پارا نے نفرت سے کہا۔ اس نے ایک قہقہ لگایا۔ چلو یہی صحیح، مگر یہ تو پتہ چلا ہے کہ آخر تمہارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اور ہاں، اس نے چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، کہاں ہے میری فرما بردار بیٹی؟ تمہارے ساتھ نہیں آئی کیا؟ اوہ، میں پوچھنا تو بھول ہی گئی، وہ زندہ بھی ہے یا اس کے عزت دار باپ نے غیرت کے نام پر اسے قتل کر دیا؟ تم کیسی ماں ہو چندہ؟ ایک عورت بھلے اچھی بیٹی، بہن یا بیوی نہ بھی ہو، مگر ایک ماں کے اچھے ہونے، اپنی اولاد سے مخلص ہونے پر شبہ نہیں کیا جا سکتا، مگر تم نے اس بات کی نفی کر دی ہے چندہ۔ کیا کوئی ماں اتنی شکیل قلب ہو سکتی ہے؟ مجھے یقین نہیں آتا۔ ان کی آنکھیں نم ہوگی، جس کے خوابوں، خواہشوں، تمناؤں کا گلا قدم قدم پر گھونٹا گیا ہو، اس سے تم اور کیا امید رکھتی ہو؟ اب کی بار وہ چیخ گئی۔ خواب، خواہش اور تمنائیں؟ ماں پارا نے دہرایا۔ کون سے خواب، کیسی خواہشیں اور کس بات کی تمنائیں؟ زندگی نے تمہیں کیا نہیں دیا؟ بہترین ماحول میں تمہاری پرورش ہوئی، یاد ہے ابا میاں؟ اپنے اور بچوں کی حق تلفی شاید کر جاتے ہوں، مگر وہ تم پر جان چھڑکتے تھے۔ اچھی شکل و صورت، وفادار، کھاتا پیتا شوہر، پیاری صحت مند اولاد، بہترین نہ صحیح بہت اچھا گھر، اور کیا چاہیے ہوتا ہے ایک عورت کو زندگی میں؟ تمہیں تو سب کچھ بن مانگے ہی مل گیا، آخر تم پر کس بات کا جنون سوار ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ کسی عام عورت کے لیے متاثر کن ہوگا، میرے لیے نہیں۔ وہ غرور سے بولی۔ مجھے آزاد فضاؤں میں اڑنا تھا، بہت اونچی، بہت بلند پرواز تھی میری، مگر مجھے ملا کیا؟ ایک سنہری قید خانہ جس میں میرا دم گھٹتا تھا، سانس رکتی تھی میری۔ وہ اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کر یوں بولی گویا اس کا دم واقعی گھٹ رہا ہو۔ تمہاری غلط سوچ نے تمہاری زندگی تو برباد کی ہی، مگر تم سے وابستہ لوگوں کو بھی چین سے جینے نہیں دیا۔ ایک غلط عورت صرف خود کو برباد نہیں کرتی، کئی نسلیں تباہ کر دیتی ہیں۔ تم نے یہ بات سچ ثابت کر دی ہے چندہ، تحفہ ہے تمہاری زندگی پر۔ کاش تم اس وقت مر گئی ہوتی چندہ، تو آج پھر وقار بھائی کو، ہم لوگوں کو اس ذلت کے گڑھے میں تو نہ دھکیل پاتی۔ تم نے اپنی معصوم بیٹی کے جذبات سے، اس کی معصومیت سے کھیلا ہے چندہ۔ تم کیسی ماں ہو؟ اوہ اچھا، چندہ نے چٹخارا سا لیا۔ اب سمجھی، سارا غصہ اجیا پر ہے جو مجھ پر نکالا جا رہا ہے۔ چلو نکالو جو کچھ دل میں ہے، سب کہہ ڈالو۔ میں تو اپنا کہا پورا کر چکی۔
میں نے جمیل کو برباد کرنے کی قسم کھائی تھی، میری قسم پوری ہوئی۔ اس نے کندھے جھکائے تو اب تک سائے جو خاموش کچھ اداس سا کھڑا اسے تک رہا تھا، جیسے ہوش میں آ کر بولا، کیا قصور تھا ان کا؟ صرف یہی کہ وہ آپ سے محبت کرتے تھے، آپ کی بے وفائی برداشت نہیں کر سکے اور آپ کو اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا۔ صرف اس قصور کی اتنی بڑی سزا کہ آپ نے انہیں بے عزت کرنے کے لیے اپنی اولاد کا بطور آلہ استعمال کیا۔ آپ کو ایک بار بھی اس بچی کی معصومیت پر رحم نہیں آیا جو ماں کی محبت کو ترسی ہوئی زندگی گزارتی آئی تھی، جو صرف آپ کی وجہ سے آیاؤں کی گود میں پلی۔ ایک لڑکی ہونے کے ناطے اس نے زندگی کے ہر موڑ پر آپ کی کتنی ضرورت محسوس کی۔ میں گواہ ہوں ان لمحوں کا، اور جب آپ ملیں بھی تو اس کی زندگی سے کھیل گئی۔ ماں نہیں، ڈائن ہے آپ، جو ہماری زندگی کی ہر خوشی کو کھا گئی۔ وہ بے بسی سے ہونٹ چباتے ہوئے اضطراب سے چلایا۔ میرے گھر میں کھڑے ہو کر چلانے کی ضرورت نہیں، میں نے اس کی زندگی سے کھیلا نہیں، اس کی زندگی کو بنا دیا ہے، ورنہ وہ تو کبھی کی بھاگ چکی ہوتی ہے اپنے عاشق کے ساتھ اگر میں تمہیں بر وقت فون نہ کرتی۔ وہ تفاخرانہ لہجے میں بولی، گویا کوئی بہت قابل فخر کارنامہ انجام دے دیا ہو۔ اچھا تو وہ آپ تھیں؟ حال سے بے حال ابتر ہوئی اور سوجے سرخ پپوٹوں والی اجیا اچانک کہیں سے نمودار ہوئی تھی۔ یک لہجے کو چندہ گڑبڑا سی گئی۔ ارے میری بچی، کہاں رہ گئی تھی تو؟ وہ بناوٹی والہانہ انداز میں اس کی جانب بڑھی۔ بس، اس نے ہاتھ کے اشارے سے بے لچک انداز میں اسے ٹوکا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ ماں کتنا معتبر اور پرکشش لفظ تھا آج سے قبل میرے لیے، مگر آج آپ نے اس لفظ پر سے میرا اعتبار اٹھا دیا امی۔ میں نے آنکھ بند کر کے آپ کی ہر بات پر یقین کیا، اس کو مانا، آپ کی کھوئی ہوئی خوشیاں لٹانے کے لیے اپنی سب سے قیمتی متاع کو داؤ پر لگا دیا، اور اب مجھے پتہ چلا کہ آپ تو مجھے کسی مہرے کی طرح استعمال کر رہی تھی، میرے خالص جذبوں سے کھلواڑ کر رہی تھی۔ کیوں؟ آخر کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ اب میں سمجھی کہ آپ مجھ سے ملاقات اوروں سے کیوں پوشیدہ رکھنا چاہتی تھی۔ آپ چھپ کر وار کرنا چاہتی تھی نا، سو آپ نے کر دیا۔ اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے شہتیر کی طرح پہلو میں آ گرے۔ تو میری بات تو سن، یہ سب تو میں نے تیری خاطر کیا ہے۔ وہ اسے پچکارنے لگی۔ نہیں امی، میرے لیے نہیں، آپ نے سب کچھ بابا سے بدلہ لینے کی غرض سے اپنی انا کی تسکین کی خاطر کیا، مگر مجھے آپ سے نہیں، خود سے شکایت ہے۔ میں نے کیسے آپ کی باتوں میں آ کر اپنے اتنے پیارے بابا کو ذکر پہنچائی؟ کیا ان کی اجاڑ ویران تنہا زندگی میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رکھی تھی؟ وہ ساری زندگی ہمارے لیے قربانیاں دیتے رہے، اور میں نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ وہ شدید صدمے کے زیر اثر آ گئی۔ تم مجھ پر اعتبار نہیں کر رہی؟ چندہ تحیر سے بولی۔ نہیں ہے مجھے کسی پر اعتبار، اجیا ہسٹریائی انداز میں چیخی۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میرے بابا میری وجہ سے موت کی سرحد پر کھڑے ہیں۔ وہ پاگلوں کی طرح خود کو پیٹنے لگی۔ اس کی بات پر چندہ مسکرائی، دیوانگی امیز مسکراہٹ۔ دیکھ لیا مجھ سے ٹکرانے کا کیا انجام ہوا؟ بے شرم عورت، بکواس بند کرو اپنی، اور اگر تمہیں ذرا بھی غیرت ہے تو شرم سے ڈوب مرو۔ ماں پارا دانت پیستے ہوئے بولی۔ چلے خالہ، مجھے بابا کے پاس لے چلیں، میں ان کے پیروں میں گر کر معافی مانگوں گی۔ اجیا مچل کر بولی۔ انسان کو اگر غلطی کا احساس ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، نہیں تو بہت دیر ہو جاتی ہے، اور مجھے امید ہے کہ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہوگی، گو کہ نقصان کافی ہو چکا ہے۔ ماں پارا اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے بولی۔ میں جا رہی ہوں امی، اور مجھے پورا یقین اور امید ہے کہ آج کے بعد میں آپ سے کبھی نہیں ملوں گی۔ اس کے لہجے میں ڈوبنے والوں جیسی آہیں تھیں۔ ماں پارا بھی اس کی بات پر رو پڑی۔ سائر نہ جانے کیا ضبط کر رہا تھا، آنسو، آہیں یا سسکیاں۔ نہیں، تم ایسے نہیں جا سکتی، ابھی تو میں نے تم سے بہت کام لینا ہے۔ چندہ سرس سے پیچھے لپکی اور اسے پکڑ کر کھینچنے لگی۔ کاش آپ نے غرض سے نہیں، محبت سے مجبور ہو کر روکا ہوتا۔ اجیا رکی اور مڑے بنا بڑی حسرت سے بولی۔ سائر نے اس کے لہجے پر تکلیف سے آنکھیں بھیجی تھی۔ رکو، ٹھہرو، میں نے تمہارے لیے بہت سے ڈائریکٹروں سے بات کر رکھی ہے، مت جاؤ، کامیابی تمہاری منتظر ہے۔ وہ بے بسی سے چلائی۔ جو سب کچھ چھن جانے کے بعد مجھے ملے، ایسی کامیابی مجھے نہیں چاہیے۔ مجھ میں آپ جتنا حوصلہ اور ہمت نہیں ہے ماں، میں رشتوں کے بغیر نہیں جی سکوں گی۔ تم پاگل ہو گئی ہو، یہ لوگ تمہیں بھٹکا رہے ہیں۔ اس کے منہ سے کاف پھوڑنے لگا۔ نہیں امی، وہ مڑی۔ میرے قدم اب جا کر تو راہ راست پر پڑے ہیں، میں آپ کی طرح بے نشان منزل کی مسافر نہیں بن سکتی۔ تمہیں خدا نے بے اندازہ نوازا تھا، ماں پارا دکھی ہو کر بولی، اور تمہیں نہ جانے مزید کس چیز کی ہوس تھی۔ انہوں نے ایک اداس نگاہ اس کے مختصر اور خستہ فلیٹ پر ڈالی۔ تم نے اگر تھوڑا صبر کر لیا ہوتا
آج تم واقعی محل میں راج کر رہی ہوتی۔ یہ جھونپڑی تمہارا مقدر نہیں تھی، مگر تم نے اپنے ہاتھوں سے اسے مقدر کیا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ ٹھہرے نہیں، مگر ان کے الفاظ چندہ کی سماعت میں راسخ ہو گئے۔ آن واحد میں ہمیشہ کی طرح اس کی پلاننگ ناکام ہو گئی تھی۔ وہ چند ثانیے ساکت کھڑی رہی، پھر اچانک اس کے لبوں پر ہنسی آ گئی تھی۔ وہ کہہ لگانے لگی، میں نے دنیا تسخیر کر لی، میں نے دنیا تسخیر کر ہی لی۔ کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آئے تو صحیح۔ اگر اسے برباد نہ کر دیا تو میرا نام اسے یاد ہی نہ آتا تھا کیا نام ہے میرا۔ ڈائن، بے حیا، ذلیل، بے غیرت، نہیں کچھ اور تھا۔ کیا تھا میرا نام؟ وہ چیخ چیخ کر بے حال دیواروں سے اپنا سر ٹکرانے لگی۔ 24 گھنٹے تمام ہوئے۔ وقار کی طبیعت سنبھل گئی۔ وہ جو ہی ہوش میں آیا، اجیا ان کے پیر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے منہ پھیر لیا۔ سائر، ماں پارا، میرب حتیٰ کہ ماری اور سعدیہ تک صورتحال پر آپ دیدہ ہو گئی۔ معاف کر دیجیے بھائی صاحب، بچی نادانی میں غلطی کر گئی۔ کیا کرتی؟ مقابل بہکانے والی ماں ہی تھی نا، بس آ گئی باتوں میں۔ ماں پارا نے کہا، میں جانتی ہوں میں نے آپ کو بہت دکھ دیے، اذیت سے دوچار کیا ہے، لیکن اگر آپ نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ وہ ان کے پیر چھوڑ کر دھمکی آمیز لہجے میں بولی تو وقار تڑپ گئے۔ بس کرو اجیا، اور میرا کتنا امتحان لوگی؟ وہ رو پڑے تو اجیا اور زور زور سے رونے لگی۔ سائر آگے بڑھا اور اس کے کندھوں پر پیار سے بازو حمائل کر کے بولا، بس اب خاموش ہو جاؤ، بابا نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اور بابا؟ سائر نے ان کی جانب شرمندہ نگاہوں سے دیکھا۔ معافی تو مجھے بھی آپ سے مانگنی ہے۔ کیا میں اس قابل ہوں کہ آپ مجھے معاف کر سکیں؟ میں تو تمہیں بھی معاف کر ہی دوں گا بیٹا۔ اولاد چاہے کتنا ہی دل دکھائے، والدین کے دل ان سے ہمیشہ ہی راضی رہتے ہیں۔ اصل گناہ گار تو تم خدا کے بعد میرب بیٹی کے ہو۔ بہت اذیت، بہت دکھ پہنچایا ہے تم نے اس بچی کو۔ ان کی بات پر سائر نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ میرب گو کہ اس سے حد درجہ شاکی تھی، مگر وہ سب کے سامنے اس کا شرمندگی سے جھکا سر نہ دیکھ سکی۔ نہیں بابا، وہ مضبوط اور ہموار لہجے میں بولی۔ سائر کوئی عادی مجرم تو نہیں، یہ تو خدا حالات کی ستم ظریفی کا شکار تھے، انہیں گناہ گار نہیں، حالات سے مجبور کہیے۔ بسا اوقات حالات انسان سے وہ کچھ کروا لیتے ہیں جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوتا۔ اور جہاں تک میری بات ہے، ہاں ٹھیک ہے میں ان سے خفا تھی، مگر اب نہیں، تو انہیں مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چمکتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور ٹھیک اسی لمحے سائر نے گردن اٹھا کر بڑی حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پورے اعتماد سے مسکرائی۔ جواباً سائر کے لبوں پر بھی مسکراہٹ چمکی تھی۔ وہ بے اعتبار ہی تھا نا، بے وفا تو نہیں، اور یہی بہت بڑا اطمینان تھا میرب کے لیے۔ ہاں اسے کچھ وقت لگنا تھا یقین کرنے، اعتبار کرنے میں۔ ظاہر ہے برسوں کی خرابی لمحوں میں دور نہیں ہو سکتی، مگر وہ پر امید تھی کہ سائر کی ذات سے سارے سربستہ راز اب اس پر منکشف ہو چکے تھے، اور راز مل جائیں تو منزل تک پہنچنے کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ اور ٹھیک 2 ماہ بعد جب میرب نے ایک خوبصورت اور صحت مند بچی کو جنم دیا، تب سائر ایک انوکھے احساس سے آشنا ہوا تھا۔ جس لمحے اس نے بے ساختگی سے بچی کو گود میں اٹھا کر اس کا ماتھا چوما، اس کی آنکھیں نم تھیں۔ اسے بچی کا والہانہ ماتھا چومتے دیکھ کر میرب کے سارے خدشات اور تفکرات باب بن کر اڑ گئے تھے۔ عاشر ابراہیم بھی انگلینڈ سے واپس آ چکے تھے۔ ماریا اپنے شوہر کے ساتھ ہنی مون ٹرپ پر گئی ہوئی تھی، وہیں سے فون کر کے ڈھیروں مبارکباد پہنچائی تھی۔ اور وقار، ان کی تو خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ انہیں لگتا تھا جیسے ان کی عمر بھر کی ریاضت کا پھل مل گیا ہو۔ خوش تو اجیا بھی بے اندازہ تھی، مگر اس کا چہکنا مسکرانا بس اب خواب و خیال کی بات ہو گئی تھی۔ اس کے وجود سے اعتماد انقاع ہو گیا تھا۔ وہ لوگوں سے کترانے لگی تھی، ہر وقت خود احتسابی کی کیفیت میں مبتلا رہتی۔ ماں پارا واپس لوٹ گئی تھی۔ انہیں اس بات کا شدید قلق تھا کہ وہ اجیا کو بہو نہیں بنا سکی تھی، کہ حمزہ اسے طلاق نہ دینے پر راضی نہیں ہو سکا۔ اجیا کی آنکھوں کی بجھی جوت میرب کے دل کو ٹھیس پہنچا رہی تھی کہ وہ اس کے لیے بھی یہی سمجھتی تھی کہ وہ قصوروار اتنی تھی نہیں جتنی اسے سزا مل رہی تھی۔ عاشر اجیا کو چاہتا تھا، اور میرب چاہ رہی تھی کہ عاشر اسے اپنا لے۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارے لیے اسے اپنانے کا فیصلہ اب ہرگز بھی اتنا خوشگوار اور آسان نہیں، مگر میں پھر بھی چاہتی ہوں کہ تم اسے اپنا کر اس کی ذات کا فخر اور اعتماد بحال کرنے میں اس کی مدد کرو۔ وہ درد مندی سے کہہ رہی تھی، چاہتا تو میں بھی یہی ہوں، مگر آخر ہوں تو مرد ہی نا، دل میں اس کے لیے پہلے والی عزت اور مقام نہیں رہا ہے۔ اس نے صاف گوئی سے کہا، مگر محبت تو بہت اعلیٰ ظرف ہوتی ہے۔ محبت تو بے شک ہوتی ہے، مگر مرد اتنا اعلیٰ ظرف نہیں ہوتا۔ مگر عائشہ، میں تو تمہیں عام مردوں سے مختلف سمجھتی رہی۔ اس نے کسی قدر تعصب سے کہا، اس لیے تم سے اپنا خیال شیئر کر لیا۔
مجھے کچھ وقت دو۔ وہ پینٹ کے جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ بات تو سچ ہے کہ صرف اسی چہرے نے میرے خیالوں کی شمعوں کو روشن کیے رکھا۔ کوئی اس دل کو اس کے سوا بایا ہی نہیں۔ جو کچھ اس نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا اس پہ مجھے بہت افسوس ہے۔ میں یہی پوائنٹ تو تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس نے اپنی زندگی کے ساتھ نہیں، زندگی نے اس کے ساتھ کیا۔ اس نے اپنی مرضی سے اپنے لیے ایک بد کردار ماں کا انتخاب نہیں کیا تھا۔ جو کچھ ہوا اس میں غلطی بے شک اس کی تھی، مگر سارا قصور اس کا نہیں۔ تب پھر وہ اکیلی سزاوار کیوں ٹھہرائی جا رہی ہے؟ وہ جذباتی ہوگی، کیونکہ یہی دنیا کا چلن ہے۔ یہاں جرم کے محرکات نہیں، مجرم اہمیت رکھتا ہے۔ وہ دور خلاؤں میں دیکھتا ہوا بولا، اگر اس کی جگہ تمہاری بہن ہوتی تو کیا تم تب بھی اس کے لیے اتنا سخت موقف رکھتے؟ کیا تم اس کی خلاصی کے لیے کوشش نہیں کرتے؟ میری بہن اتنی کم عقل اور جذباتی نہیں ہے۔ یہی تو میرم نے جیسے نکتہ پکڑا، کیونکہ میری تربیت ایک اچھی عورت نے کی اور مجھے بہکانے کے لیے بھی کوئی نہیں آیا۔ مجھے اس طرح آزمایا ہی نہیں گیا نا عاشق، اور آزمائش پر ہم میں سے کتنے لوگ پورے اترتے ہیں۔ اگر ناکامی کو اللہ معاف کر دیتا ہے تو ہم کیوں معاف نہیں کر سکتے، جبکہ خطا وار نادم بھی ہے۔ اس کے لہجے میں ہمدردی تھی، گہرائی تھی اور بے چارگی بھی۔ شاید کچھ عرصہ بعد میں اس متعلق کچھ کر پاؤں۔ فی الحال تو میرا دل نہیں مان رہا، ہر چند کہ اس کی جانب ملتفت ہے، مگر ایک دیوار سی ہے جو میرے دل اور رجیہ کے درمیان کھڑی ہو گئی ہے۔ وہ بھی اداس تھا، اور میں دعا کرتی ہوں کہ یہ دیوار جلد ہی گر جائے۔ میرم نے دل کی گہرائیوں سے دعا کی تھی۔ ڈھلتی شام کا سمے تھا۔ وقار صاحب، سائر، میرب اور رجیہ سائر کی بیٹی جگنو کی دوسری سالگرہ منانے ہوٹل جا رہے تھے۔ خوشی، اطمینان اور آسودگی ان کے چہروں سے جھلکتی تھی۔ زندگی میں آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہوتا جا رہا تھا۔ بابا، چاکلیٹ کیک لوں گی؟ جگنو نے توتلی زبان میں کہا تو سب ہنس پڑے۔ ہاں بیٹا، چل رہے ہیں نا، جو چاہے لے لینا۔ ان کی گاڑی سگنل پر ٹھہری۔ سڑک کی دوسری جانب کے تار سے بنی دکانوں کے آگے کوئی ہاہاکار مچی ہوئی تھی، مگر لوگ اس جانب متوجہ نہ ہو سکے۔ ماروں گی، سب کو مار دوں گی۔ پتھر اٹھا اٹھا کر اپنے پیچھے پڑے شرارتی اور بدتمیز بچوں کو پتھر مارتی اس عورت کو دیکھ کر پہلی نگاہ ہی میں کراہیت سی آئی تھی۔ جگہ جگہ پیوند والی خاکی مردانہ قمیص، ٹخنوں سے اونچی لال پھولوں پھٹے پانچوں والی شلوار، پھٹی اوڑھنی جو اس کے ننگے پھٹے میل سے اٹے پیروں میں گری جاتی تھی، وحشت زدہ چہرے، جھلسی ہوئی رنگت، اندر کو دھنستی پتھرائی ہوئی آنکھیں۔ پاگل، پاگل، پاگل! بچے خوشی سے تالیاں بجا رہے تھے، اس پر کنکر پتھر اچھال رہے تھے۔ ارے ہٹو، چلو بھاگو یہاں سے! ایک دکاندار نے سب کو ڈانٹ کر بھگایا۔ پاگل، پاگل، ہاں میں پاگل! اس نے ہیجانی قہقہ لگایا، پھر یکدم خاموش ہو کر وحشت سے چلائی، پاگل، تو پاگل، تو پاگل! وہ دیوانگی سے پتھر اٹھا کر اب بچوں کے پیچھے بھاگی۔ پاگل، دیوانی، پگلی! بچے نعرے لگاتے آگے آگے تھے، بے لگام خواہشوں کے پیچھے۔ اندھا دھند بھاگنے والوں کا انجام اور ہو بھی کیا سکتا ہے؟ دوسروں کی زندگی سے کھیلنے والی آج دوسروں کے لیے تماشا بنی ہوئی تھی۔ سگنل کھل گیا تھا، گاڑیاں آگے بڑھنے لگیں۔